دوسرا ہے یہ مشکل ہے میرے اور آپ کے، اللہ کے یہ بالکل مشکل ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تخلیق کا، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تخلیق کا۔ اب انہی میں سے 4 مجموعے لیے اللہ نے، خلقہ من تراب، مٹی سے آدم کو بنا دیا۔ یہ تو اس کے بعد تیسرا کہا مدبر، فالمدبرات امرا، زمین و آسمان کے نظام کو چلانا۔ بدیع اللہ کی ذات کو سوائے چند دہریوں کے سارے مانتے ہیں، اللہ کی خالقیت کو بھی سارے مانتے ہیں، یہ مدبر ہونے پہ نہیں، وہ کہتے ہیں سارے کام اللہ نہیں کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، ڈیوٹیاں رب نے ڈال سکتی نہیں، سب کام اللہ خود کرتا ہے، اس کا آرڈر سے ہوتی ہے، اس کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں، اس میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں۔ نبی ولی کسی کا مجال، کسی کی جسارت، کسی کی ہمت اور جرت نہ ہی اس نظام میں خلل ڈال، نہ ہی۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑے عالم کا کلپ سن رہا تھا ہندوستان کی سرزمین پہ، وہ عبد القدوس گنگی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں غالباً 6ویں 7ویں صدی میں، ویسے توجہ، وہ وہاں پہ کہتا ہے اب قحط کی زد میں سارے مسلمان بھی کافی، انہوں نے روزانہ 2 دیگ پکاتے، ایک اندر ادھریا مسلمانوں کے لیے، ایک اندر ہندوؤں کے لیے کھانا، یہ کئی مہینے نظام چلتا رہا، کم و بیش اللہ معاف فرمائے۔ تو ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے، ان کے دل پہ القاء اور الہام ہوا، اس بات کو ہر بندہ سمجھنے سے خاص ہے، آج کی زبان میں ہم اس کو ہوتے چھٹی حصہ، وہ تو فرمانے لگے یا یوں سمجھ رہے کھاتے میں غیر سے آواز آئی کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اندر سے جواب دیا اللہ۔ تو یہ قحط کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے۔ تم کون ہو کھلانے والے ہیں؟ بند کرو اس کو، بند کرو اس کو، قحط میری طرف سے، تو سارا نظام کس کی طرف سے؟ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا، اس میں رکاوٹ ڈالنے والا، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا وصال پیغمبر کی حیات میں ہوا، آپ نے رکاوٹ ڈالی؟ موت و حیات کے مالک کون ہے؟ اور اس کو غم کا سال کہا جائے، اس کو غم کا سال، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ہمہ قسم کی آپ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، ہم برداشت کریں، اس لیے کہ مالک کی مرضی ہے۔ تو مدبر کون ہے؟ آگے چوتھا ہے تجلی، اللہ کی تجلیات کا، وہ تجلیات خفیف ہو یا تجلی اعظم ہو، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، جس دن وہ ہلا دینے والی، یہ ہوگی قیامت، نفخہ اولا، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی وہ نفخہ ثانیہ۔ اس میں حدیث میں آتا ہے اس کا فاصلہ 40 سال کا، کتنا؟ پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز یوم ترجف الراجفہ، ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی، کب کبھی طاری کرنے والی، اس کے بعد پھر اس کے بعد آئے گی رادفہ، وہ جو اس کے پیچھے آئے گی وہ بھی ہلا دینے والی، وہ دوسرا نفخہ ثانیہ ہوگا، تو پھر ساری چیزیں جاندار وہ زندہ ہوگی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور اس دن دل دھڑک رہے، دل اس دن اللہ کے خوف سے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوں، نگاہیں، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، جب ان سے یہ بات کہی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس پہلی والی حالت میں آ جائیں گے، یعنی حیات بعد ممات ہو، ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت۔ اب مشرکوں کا ایک طبقہ، دنیا کے انسانوں کا آج بھی ایک طبقہ سوا مسلمانوں کے اور عیسائیوں کو، یہودیوں کے، یہودی بھی قیامت کو مانتا ہے، عیسائی بھی قیامت کو مانتا ہے، اور مسلمان بھی قیامت کو مانتا ہے، اس کے علاوہ تقریباً پوری دنیا کا انسان وہ قیامت کا منکر ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے رہنے والے سارے مکے کے مشرک وہ قیامت کے منکر تھے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے؟ اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گرے درے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو پھر دوبارہ لوٹانا پڑے خسارے کا ہوگا، کیا بنے گا؟ فإنما هي زجرۃ واحدہ، فرمایا وہ ایک ڈانٹ، ایک آواز، اور اس کے بعد فإذا هم بالساہرہ، یعنی نفخہ ثانیہ جب ہوگا وہ ایک آواز آئی، اور اس کے بعد سارے کے سارے میدان جائیں، میدان میں اونچا نیچا نہیں ہوگا، میدان اونچا نیچا نہیں ہوگا، نہیں، بالکل ہموار ہو۔ فرمایا دنیا میں انسان سوتے ہیں اور جاگ جاتے ہیں،
پھر ایسے سوئیں گے دوبارہ اٹھیں گے نہیں، پھر اللہ نفخہ ثانیہ کے بعد بیدار کرے گا، نفخہ ثانیہ کے بعد بیدار کرے گا، پھر یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر عطا کا حدیث سنی کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ مصر۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہیں پیدا ہوئے، اور پیدائش کے حالات کیا تھے؟ زندہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بچوں کو لوڑیاں بنایا جا رہا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون بدبخت بچیوں کو لونڈی بنا رہا تھا اور بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ مورخین حضرات نے لکھا ہے کہ بیشی اللہ معاف فرمائے تقریباً 90,000 بچوں کو ذبح کیا۔ انہی حالات میں اللہ نے موسیٰ کلیم کو پیدا کیا، دریا کی نہروں کی نظر، فرعون کے محلات، پھر وہاں پہ پرورش، پھر ماں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا، پھر بچے کو ماں کے گھر ہی بھیجا گیا، پھر قربان چڑھایا گیا، اور پھر موسیٰ کلیم نے زمانے میں قدم رکھا تو ایک وہ قبطی افسر بنی اسرائیلی بندے کو اس نے مار رہا تھا۔ تو پیغمبر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ عدل پسند ہوتا ہے، وہ ظالم کی حمایت نہیں کرتا، ظالم کو ظلم سے روکتا ہے۔ تو وہ باز نہ آیا تو اس کو ایک موقع لگایا ظلم کو روکنے کے لیے، اس کا اسی میں کام ہو گیا۔ ہم نبوت کا موقع کون چلے گئی؟ تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا مر جائے گا۔ تو پھر وہاں کہنے والے نے بتلایا کہ تمہارے خلاف منصوبہ بن رہا ہے، تو وہ نکل گیا رات۔ بات ذہن میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے تو بات کو سمجھاؤں آپ کو۔ موسیٰ کی بات کیا ہے؟ وہاں سے نکل گئے تو اب ہر حکمران کا اپنی حدود کے اندر اس کا قانون نافذ ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس میں سیاستدان بھی نکلتے ہیں، چور بھی نکلتے ہیں، لٹیرے بھی نکل جاتے ہیں، راتوں رات نکل گئے۔ اور پاکستان کا نظام تو بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ یہاں بندہ جس پہ 90 کے قریب قتل کے پرچے ہوں اور رات کو وہ لانچوں میں نکلے اور پھر احترام سے اس کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کو گورنری دے دی جاتی ہے۔ پاکستان کا نظام بڑا عجیب ہے، تو سمجھے؟ ہاں بالکل، اللہ کا حافظہ بڑا کمزور ہے پاکستان کا۔ چلیں بس میں تھوڑے اشارے کرتا ہوں، اللہ کا سمجھ میں آیا۔ یہ پاکستان کا نظام بڑا اس لیے میرا تو ذوق یہ ہے کہ آزاد خطہ نہیں ہے، ہم کوئی نظام مخفی تو ہے نا جو اس نظام کو ایسے چلا رہا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو ہمارے اوپر گورنر بنا کے بٹھوایا جا رہا ہے۔ کوئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رائے صاحب کوئی ہے نا کوئی خفیہ طاقت۔ ہاں تو موسیٰ کلیم فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر نکلے تاکہ میں ان کی گرفت سے نکل جاؤں، اور پہنچ گئے مدین، اور وہاں پہ شعیب علیہ السلام سے ملاقات، پھر وہاں پہ قیام، پھر ان کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، پھر ان کی دامادی کا پھر معاملہ طے ہوا اور دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ تقریباً 10 سال کے بعد وہاں سے آپ نے والدہ ماجدہ قربہ قبیلہ خاندان اپنے وطن اس کی طرف آنے کا پروگرام بنایا۔ رائے صاحب یہاں پہ ایک نقطے کی بات بھی کہہ دوں، یہاں سے اسے نے استدلال کیا، میں مثلا بڑی کوشش کرتا ہوں جس کو سمجھا نہ سکوں وہ بات نہ کہوں، کہ میاں بیوی نکاح کے بعد شوہر کو حق ہے جہاں چاہے اس کو رکھے، اس میں آئینی طور پہ رکاوٹ شرعی طور پہ۔ میرے داماد نے نکاح کر لی یہاں، اس کے بعد وہ ہجرت کر کے کراچی جا رہا ہے، میں تو کڑی نہیں کرنی، مجھے اس کا حق حاصل نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی نکاح میں دی موسیٰ علیہ السلام کے، کہاں پہ؟ مدین میں۔ اب وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سب بولو نا، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مصر۔ وہ بھی تو باپ تھے نا، ان کا میری بیٹے کو میری نکاح سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ایک فیملی برطانیہ چلی جاتی ہے، امریکہ چلی جاتی ہے، امریکہ کی فیملی پاکستان آ جاتی ہے، تو یہ اس کو شوہر کو حق ہے نان افقہ سکنوں سے جگہ دینا، اس میں گڑبڑ کرے گا تو اللہ مجرم ہوگا۔ خیر، تو وہاں کے بعد آپ نے خدام بھی دیے اور وہ سرا مال مویشی بطور حقیر تحفے کے آپ آ رہے ہیں۔ حالت آیا کہتی موسیٰ آپ کے پاس موسیٰ کلیم کی بات آئی، یہ دیکھیں بات ہے۔ تو بیوی حاملہ تھی، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور جب خاتون زچگی کا وقت ہو تو پھر آگ جلانا اور اس طرح سے کچھ چیزیں بنانا کھلانا پلانا، یہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے، موسم کوئی بھی ہو۔ تو اس زمانے میں چکماک ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے 2 پتھروں کو رگڑتے اور ایک چکماک کا پتھر ہوتا تھا تو آگ روشن چنگاری نکلتی اور آگ روشن ہو جاتی۔
تو وہ چکواک کو جلانے کی کوشش کی، نہیں جلا، تو پھر آپ بڑے پریشان، تو آپ نے کہا آپ یہاں پہ ٹھہرے۔ وہ اوپر اللہ کی تجلی پڑ رہی تھی، اللہ کی تجلی۔ اب وہ تجلی میں آگ سی نمودار ہوئی، ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، وہ تجلی کی آگ کیا تھی؟ درخت پتوں پہ پڑ رہے تھے، ان کے اندر روشنی نور پیدا ہوا، اور اس میں کیا ہے، وہ پتے جل نہیں رہے تھے، اس میں سرسبز و شادابی بڑھ گئی اور روشن ہو گئی۔ آپ نے یہ سمجھا مادی اعتبار سے وہاں کو روشنی، وہاں کیا ہے، آپ وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں موسیٰ کلیم کی بات آپ کے پاس آئی، وہ بات اب کیا ہے، وہ پوچھلا پورا منظر جو میں نے مختصر صاحب کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد وہاں پہ آواز آئی، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ کلیم کے وہم و گمان میں نہ تھا اس سے پہلے کہ مجھے مقام نبوت پر فائز کیا جائے۔ رب نے آواز دی، آ جاؤ، تیرے رب کی طرف سے آواز ہے، یہ وادی مقدس ہے، طویٰ اس کا نام ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے فخر علیک، اپنے جوتے اتارو، یہ مقدس ہے۔ یہاں پہ کیا کرو، جوتے اتارو۔ تو یہی وجہ ہے وہاں پہ اللہ کی تجلیات ہیں۔ اب اس وقت روئے زمین پہ راہ صاحب سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات کہاں ہیں؟ بیت اللہ۔ وہاں بھی کیا حکم ہے، جوتوں سمیت جانا ہے، جوتے اتارنا۔ بہت سے لوگ موزہ پہنتے ہیں، جائز ہے پہننا، میری اپنی ناقص طبیعت کو اس کا بھی گراں ہو جاتا ہے، تکلیف ہے تو جائز ہے، معاف، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، خدا نے میرے جملے کا مطلب غلط نہ لے لینا کہ ڈاکٹر صاحب تجھے نویں فتویٰ لانے لگے، کوئی فتویٰ نہیں، نہ میں مفتی ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں تو طالب علم بھی کہلانے کی پوری چلوں، مگر اپنا ذوق ہوتا ہے، اس لیے اس ذوق پہ ایک دلیل بھی دیتا ہوں، وہ میری بھی اپنی نہیں، میں نے تو لی ہے اکابر سے مدد، ویسے وہ میری اپنی نہیں، اکابر سے لی ہے۔ ہاں تکلیف ہو تو کوئی مسائل نہیں، پاؤں اگر وہ ایک نوجوان ہے، علی بیٹا ہے، ہمت والا ہے، یہ نوجوان جائے تو ان کو تو روزانہ 60 طواف کرنے سے، اب پاؤں گھس جائیں تکلیف ہوگی، تو مجھ سے کہیں گے کوئی قباحت نہیں ہے، تاہم بلا وجہ نرم و نزاکت کو سامنے رکھے ہوئے شاہن انداز کو اپنانے کے لیے وہ ذرا سا اللہ کے دربار میں عزت و ان کی ساری تواضع سے پیش ہو، بس یہی وجہ ہے کہ عرب والے لوگ اکثر کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بڑے باذوق ہیں، مگر پاکستانی خواتین پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ بھڑکیلا شوکیلا، یہ جناب علی وہ بڑا عمدہ لباس پہن کے آتی ہے تو اوپر قبا نہیں پہنتی، لوگوں کی نگاہ ہٹ کر اس طرف چلی جاتی ہے، تو بچیوں کو باپردہ وہاں پہ جانا چاہیے، شرعی پردہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس طرح شوق والا لباس نہ ہو، اندر جیسا مرضی پہنو مگر اوپر قبا پہنو۔ تو خیر، تو اب وہ وادی، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، جوتے اتارنا ہے، تو بیت المقدس میں بھی ہم بیت اللہ میں ہم جوتے اتارنا، اللہ کی تجلی، اللہ کی، اور یہ مسجدیں روئے زمین کی تمام یہ بھی بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہاں پر بھی اللہ کی تجلیات ہے، تو یہاں پر بھی جوتوں سمیت، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی تھا پاکستان کا، وہ کسی مسجد میں گیا تو لوگوں نے کیا جناب یہ تھے تو جناب جوتے دلا دو نا، اچھا اس کوٹھے میں جوتوں سمیت نہیں جایا جاتا، اب پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، ویسا تو سنا ہے کس پتہ نہیں ہو، ہاں کہ اس کوٹھے میں جوتوں سمیت، میں ایسے نالائق نہیں، اور ہمارے جو ہم پر درآمد کیے جاتے ہیں ذرائع اعظم، ان کے اثر کی حالت ہے معذرت سے، جو ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، انہوں نے دین ایمان کا اسلام کا پتہ ہی کیا کیسے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کل کی بات ہے، ایک وزیر تعلیم تھا وفاقی وزیر، اس نے بربلا کہا تھا قرآن کے 40 پارے، اس نے وہ ایک وزیر داخلہ تھا، سورہ الرحمان کی طرف اس نے کل اللہ کی تلاوت کی، بچے روان دی، اعتزاز حضرت صاحب سے کہا گیا یہاں پہ زرداری صاحب کی مجلس میں کہ تم تلاوت کرو، انہوں نے کہا میں رسک نہیں، بہت بڑا فرشتہ ہے تھوڑا ہے تو چلو ساڈا بھی پاکستانی پر ہے ساڈا، ارے ایڈی ڈگری آنے بندہ ڈگری سیڑھا لگے تھک کے پر سورہ اخلاص کو نہیں ہے۔ ابھی سینٹ میں کل کی بات ہے کہ عربی کو لازمی قرار دیا جائے، تو ہمارے وہ اس کو قانون دان کو میں زیرک میں بھی مانتا ہوں، سیاستدان بھی مانتا ہوں، زیرک بھی مانتا ہوں، سمجھدار بھی مانتا ہوں، اور اس کی حب الوطنی پہ مجھے شک نہیں، مگر وہ نالائق بھی کہہ رہا تھا کیا ضرورت ہے اس کو لازمی کرنے، انگریزی لازمی ہو کہ ہمیں آقاؤں کی زبان سمجھ میں آئے، عربی کو لازمی نہ کیا جائے کہ ہمیں فہم قرآن آئے، قرآن کا ہمیں سمجھ میں آئے قرآن کیا کہتا ہے، عمدہ لگائیں۔ خیر، یہ مسجدیں
اس لیے ان کا بھی تقدس ہے کہ یہاں بھی جوتوں سمیت. اب اس میں ایک حکمت جو لکھی ہے کہ یہاں پہ اللہ کی تجلیات ہیں جوتا سمیت جب چلیں گے. ایک تو تقدس کا نظام بھی فوت ہوگا, دوسرا پاؤں اور جوتے درمیان میں آئے گا, تو اس پہ جو اللہ کی تجلیات اور رحمت ہے وہ ہمارے جسم سے ٹچ نہیں ہوگی. میں سب سمجھے؟ پاؤں سے لمس ہو براہ راست, جہاں پہ اللہ کی رحمت پڑی وہاں پہ پاؤں لگے براہ راست. وہ یہ حکمت بھی لکھی ہے ارباب عقل و دانش شریعت کی روشنی. تو فرمایا وادی مقدس. اس لیے وہ حضرت شیخ نے فرمایا خدا کے دین کے انداز بھی بڑے عجیب ہے. آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے, آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے. مالک اذهب الى فرعون انه طغى, آپ فرعون کی طرف جائیے, وہ سرکشی پہ اترا ہے, وہ سرکشی پہ اترا. کیا سرکشی پہ؟ وہ بدبخت کہتا ہے انا ربکم الاعلی, اور آپ نے اس کو جا کے پیغام دینا ہے. تو پیغام دینے کا انداز کیا ہو؟ تبلیغ ہے, تبلیغ کے اصول ہے, دعوت تبلیغ ہے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. آپ نے نرم انداز میں کیسے بات کریں؟ پیار بھرا. دعوت و تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ نرم, اور تعزیر کا اصول کیا ہے؟ سخت. تعزیر کا اصول کیا ہے؟ ویسے تو جواب کے ذوق کی بات کرنا ہے. تبلیغ کا اصول کیا ہے؟ نرم. میرے محترم بھائی کا آپ میرے بڑے, چہرے پہ لجاجت ہو, آنکھوں میں یہ نہ ہو آنکھیں جھکی ہو, آواز میں مدھم پنا ہو کہ اللہ ہمارا بڑا ہے, نبی ہمارے سر سے بڑا, قرآن ہمارے لیے دستور کی کتاب ہے. تو یہ لہجہ فقولا لہو نرم. اور جو تعزیرات ہیں صدا, وہاں پہ لہجہ نرم. وہاں اگر قاتل ہے تو گھاٹا لا دو, چور ہے تو ہتھ مار دو, کوئی نرمی نہیں. وہ شخصیت کہ پوری کائنات میں اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں. قرآن نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کے پاس ایک وفد آتا ہے, اس بچی نے چوری کی, اس بچی نے بڑے خاندان تو نرم گوشہ ہو, تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے, لو سرقت بنت فاطمہ محمد لقطعت یدہا, تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. کوئی نرمی نہیں. پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے بڑوں کے لیے اور دعوتیں اور چھوٹوں کے لیے, اور پاکستان بھی اس لیے تباہ ہو رہا ہے. یہاں قانون بڑوں کے لیے اور ہے, چھوٹوں کے لیے بڑوں کے گھر کی لاڑی ہے یہاں پہ قانون, اور غریب انہیں جناب سائیکل انہیں جناب دینی ہوئے وہ واسطے وہ ذلیل کر دیتا جائے. اور بڑے کوئی بھی ہو خربوں روپے کوئی کچھ پرتیت نہیں, نیب بھی بارگیننگ کر لیتی ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ. پہلے کون تو تعزیرات کے لیے نرم. ہمارے ہاں کیا نظام ہے؟ اللہ کا گستاخ, اللہ کے قرآن کے خلاف حرد و سرائی کرنے والا, پیغمبر کی شان اقدس میں توہین کرنے والا, اولیاء کے گستاخی اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا, اور اصحاب رسول اور شان اہل بیت کو گستاخی کرنے والا, اس کی ہلکے پھلکے قانون ہے, توحید رسالت کا قانون ہے, اور اس میں تقریباً 7,000 سے زائد قیدی سزائے موت کے جو توہین رسالت کے جرم میں ہے, ان کے لیے تعزیرات میں نرمی ہے. ہم اقوام عالم کے خوف سے ان کو تختہ دار پہ نہیں لٹکا. ٹھیک ہے. اور ایک گورنر کو مار دیا ہے کہ نہیں, ان کو بھی پڑ گیا. اور ترتیب میں کتنے قیدی اس سے پہلے کے سزا یافتہ ہے, ان کو چھوڑ دیا. تو قرآن نے کیا ضابطہ دیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے لہجہ کیسا ہو رہا ہے سب, اور تعزیرات کے لیے سخت. تعزیرات کے لیے کیسا ہو؟ سخت. بامیان کے بت کے گرانے کا مسئلہ آیا, ملا عمر کو پوری دنیا نے روکا, مسلمانوں نے پیار سے سمجھایا کہ کام نہ کرو. کہ نہیں, جن کو ہم اپنا ہیرو کہتے ہیں محمود غزنوی, وہ بت فروش تھا, کچھ شکن تھا. امام الانبیاء نے تعزیرات کے لیے بیت اللہ کے اندر جناب نے ان کو گرایا, یا مورتیوں کا علیحدہ طرح کے مشرکوں کو دے دیا کہ لے جاؤ توڑیاں نے سوگا دی, لے جاؤ انہوں نے نہ چھیڑو, دے دینا. جتیاں بھی توڑیاں, کیا نبی کا عمل ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں تعزیرات میں کیا ہو رہا ہے؟
ایک ضابطہ ہے قرآن کا جس کو ہم پامال کریں. تو فرمایا جاؤ فرعون کی طرف وہ سرکشی پر پڑا اور اس سے جا کے کہو حل لک الی ان تزکا، کیا تیرے لیے بات نہیں کہ تو تزکیہ کر لے، نصیحت تزکیہ، کیا اپنے دل میں رغبت پیدا کر، ایک اللہ کو مان لے، ایک اللہ کی مان لے، میں اس کا نبی ہوں، میری بات کو مان لے. تزکیہ ہو. تزکیہ کیا ہے کہ یہاں اس پاپی سے کفر بھی نکل جائے، شرک بھی نکل جائے، نفاق بھی نکل جائے، اور یہاں پہ اللہ کی محبت، اس کے نبی کی محبت، اس کے آئین قانون کی محبت آ گئی. یہ تزکیہ. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے دل کو پاکیزہ کر دیا. امام الانبیاء کی جو 4 ذمہ داریاں تھیں، یتلو علیہم آیاتی کو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، چوتھا کام اپنے مخاطبین کا، اپنے امتیوں کا قلوب کا تزکیہ کرنا. کفر کو فرش کے نکالا جائے، شرک کو نکالا جائے، نفاق کو نکالا جائے، اور تزکیہ اس کی جگہ کیا ہے. اور اگر کفر اندر موجود ہے تو انسان پلیت ہے، شرک موجود ہے تو قرآن نے کیا کہا انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلیت ہے. اور اگر نفاق اندر موجود ہے، نفاق اعتقادی، فَأَنْتُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اے پیغمبر اسے اعراض کرو، یہ پلیت ہے. یہ کیا ہے؟ تو نظریاتی طور پر